السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جنت وہ خوبصورت اور ابدی ٹھکانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ جو اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، جو دارالجزا ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں، ہر بندہ مومن اپنے اعمال کے مطابق درجے میں داخل کیا جائے گا۔ اور جنت کے کچھ نام قرآن سے پتہ چلتے ہیں جو اس کی خصوصیات پر مبنی ہیں۔ اور وہ نام کیا ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 25 ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر جنت کی طرف بلاتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اس آیت سے جنت کا ایک نام پتہ چل رہا ہے، دارالسلام۔ دنیا کی اس فانی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی پائیدار اور لازوال ہے، جس کی زینت اور عنایتیں اس دنیا سے بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسی سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے جہاں کسی عرضی یا سماوی آفت کے آ پڑنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، نہ ہی وہاں موت کا خطرہ ہوگا۔ آج دنیا کی زندگی میں تو ایک انسان کو ہر نعمت بھی میسر ہو تب بھی ایک ڈر سا لگا رہتا ہے ہر وقت دل میں۔ اور وہ کیا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمتیں ختم نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں، نقصان نہ ہو جائے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ پرسکون ماحول کی تلاش میں رہتا ہے، سازگار ماحول جس میں پریشانیاں اور آزمائشیں نہ ہوں۔ لیکن دنیا کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا کی زندگی دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں پر آزمائش یقینی ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اپنی خواہشات کی تکمیل تو کر سکتا ہے، لیکن خود کو اور اپنے ماحول کو، ساز و سامان کو نقصان سے نہیں بچا سکتا۔ کسی میں بھی اتنی قدرت اور طاقت نہیں ہے۔ تو جب معاملہ یہ ہے تو دنیا کی نعمتوں میں بہت زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے کہ ہر وقت انہی کا خیال رہے کہ کہیں کسی نقصان سے یہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اور دنیا میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ ذرا سوچیں، کس چیز کا ہاتھ سے چلے جانا سب سے بڑا نقصان ہے؟ اگر کسی کی موت واقع ہو جائے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے، انسان نیک اعمال پھر نہیں کر سکتا، نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ اور یہ دنیا فانی کی نعمتوں سے بھی جدائی کا وقت ہوتا ہے۔ جن نعمتوں میں ہر وقت ہم دل لگائے ہوئے ہوتے ہیں تو موت کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، ان نعمتوں سے جدائی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اصل عقل مند پھر کون ہے؟ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارے، جس کا اسی آیت کے اگلے حصے میں ذکر ہو رہا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ دارالسلام تک پہنچنے کا راستہ بھی بتا رہے ہیں کہ دنیا کی پرفریب اور فانی زندگی پر مر مٹ نہ جاؤ، بلکہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہدایت اور صراط مستقیم کے طلبگار بن جاؤ۔ یہ ہے اصل کرنے کا کام۔ اس ہر آفت سے محفوظ گھر کا قصد کرو جہاں فرشتے بھی تمہارے لیے سلامتی کی دعائیں کریں گے اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تحفہ سلام پہنچے گا کہ وہ گھر ہے ہی سراسر سلامتی، اسی لیے اس کا نام دارالسلام رکھا گیا ہے۔ جنت کا دوسرا نام ہے دارالمتقین۔
وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ اور جو لوگ ڈر گئے ان سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، تو انہوں نے کہا بہترین بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، اس دنیا میں بھی بڑی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے۔ آیت کے ابتدائی حصے میں ہے کہ متقین نے وحی الہی کا نزول بھی تسلیم کیا اور اس کے بہترین ہونے کی شہادت بھی دی، اور اس کے برعکس کافروں نے دونوں باتوں کا انکار کیا۔ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، مومن کو دنیا کی زندگی میں بھی وہ سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے جو کافر کے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ کہ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے کیونکہ اس کا ہر کام ہی بہترین ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہترین ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اور یہ دونوں کام ہی بڑے مشکل ہیں، نعمت ملنے پر شکر کرنا اور تکلیف پہنچنے پر صبر کرنا، کیونکہ عام طور پہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، اور بجائے شکر گزاری کے بندہ بسا اوقات ناشکری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تکلیف پر صبر نہیں کرتا بلکہ شکوے اور شکایات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ دونوں کام ہی بڑے مشکل ہیں، نعمتوں پہ شکر ادا کرنا اور تکالیف ملنے پر صبر کرنا۔ لیکن جو بندہ مومن ہے اس کی یہی روش ہوتی ہے۔ مومن دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، لہٰذا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومن سے پھر حیات طیبہ عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ النحل میں حیاتاً طیبہ کا ذکر ہے کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکیزہ زندگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تو اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ اگرچہ تقسیم کار کی بنا پر مرد کو اس دنیا میں عورت پر فوقیت حاصل ہے، مگر آخرت میں اجر کے لحاظ سے دونوں کا مرتبہ یکساں ہے۔ وہاں معیار صرف ایمان اور نیک اعمال ہوں گے۔ اگر اس معیار کے مطابق عورت مرد سے فائق ہوئی، بڑھ کر ہوئی، تو اسے یقیناً مرد سے بہتر درجہ ملے گا۔ دوسرا یہ کہ ایمان اور اعمال صالح اختیار کرنے سے مومن کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ اور یہ جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ ایک ایماندار، دیانتدار اور راست باز انسان کو آخرت پہ تو ضرور ملے گا مگر اس کی دنیا خراب ہو جاتی ہے یا وہ دنیا میں نقصان میں رہتا ہے، تو یہ خیال سراسر غلط ہے۔ بلکہ جو لوگ راست باز، اپنے عہد پر قائم رہنے والے، اپنی بات کے پکے اور صاف نیت ہوتے ہیں، انہیں بدعمل، عہد شکن، مفاد پرست لوگوں کے مقابلے میں جو ساکھ، سچی عزت اور قلبی سکون میسر ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو کبھی میسر نہیں آ سکتا جو نیت کے کھوٹے ہوتے ہیں یا فریب کار اور عہد شکن ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دین کے لحاظ سے بھی راست باز اور سچے لوگ بالآخر فائدے میں رہتے ہیں، اور یہی حیات طیبہ کا واضح مفہوم ہے۔ اور تیسری یہ بات کہ ایسے ایماندار اور نیک لوگوں کو آخرت میں بھی جو مرتبہ ملے گا وہ ان کے بہتر اعمال کے لحاظ سے مقرر ہوگا۔ مثلاً ایک شخص نے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی ہر طرح کی نیکیاں کیں تو اسے وہ اونچا مقام عطا کیا جائے گا جس کا وہ اپنی بڑی سے بڑی نیکی کے لحاظ سے مستحق ہوگا۔
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور اس میں دارن کیا ہے؟ موصوف ہے، اور اپنی صفت الآخرہ کی طرف مضاف ہے۔ آخری گھر اس لیے فرمایا کہ اس کے بعد اور کوئی گھر نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور آخرت کا گھر کہیں بہتر ہے دنیا کے لحاظ سے۔ آخرت کی جو بے پناہ نعمتیں ہیں وہ متقین کے لیے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہیں، اور متقین جو ہوتے ہیں وہ اپنی عملی زندگی میں بہت سیریس ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر کام میں اللہ کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتے ہیں، نفس کے غلام نہیں ہوتے۔ تو ایسے ہی متقین کے لیے جنت میں پھر بلند مقامات کا وعدہ ہے۔ جنت کا تیسرا نام دار القرار ہے، اور سورہ مؤمن میں اس کا ذکر ہے آیت نمبر 39 میں، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے۔ یہ واقعہ ایک مرد مومن کا ہے جس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا تھا، اور جس کا اس بات پہ پختہ یقین تھا کہ آخرت ہی دار القرار ہے۔ اس نے اپنی بات کی دلیل بیان کرتے ہوئے اپنی قوم کو کہا کہ جو بھی کافر تھی کہ میں تمہیں جو راستہ بتاتا ہوں حقیقت میں صحیح راستہ وہی ہے۔ اور اس نے یہ بات فرعون اور اس کے ساتھیوں کے سامنے کہی تھی، اور فرعون اور اس کے ساتھی جو تھے ان کی نظر اور ساری جو کوششیں تھیں وہ محض دنیا کی زندگی کے لیے تھیں، اور انہوں نے آخرت کی زندگی سے بالکل آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اسی لیے اس نے کیا کہا؟ اپنی کافر قوم سے کہا کہ میں تمہیں جو راستہ بتاتا ہوں حقیقت میں صحیح راستہ وہی ہے، اور دنیا کی زندگی معمولی سا فائدہ ہے، عیش و آرام سے بھی گزرے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے کیونکہ ناپائیدار ہے، اور تنگی سے گزرے تب بھی گزر ہی جائے گی۔ تو فکر تو آخرت کی زندگی کی ہی کرنی چاہیے جو دائمی ہے اور لازوال ہے، جو دار القرار ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہاں دنیا کا یہ حقیر سامان کسی کام نہیں آئے گا بلکہ صالح اعمال کام آئیں گے۔ دنیا میں عام طور پہ ہم لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کس کام میں کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا سوچیں کن باتوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں۔ ہم وہاں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں کنفرم ہو کہ میکسیمم اور مستقل آؤٹ پٹ ملے گا، سراسر فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ تو جنت بھی کیا ہے؟ وہی مقام ہے، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے کہ جس میں انویسٹمنٹ کرنا سراسر فائدہ ہے، مستقل فائدہ جو کبھی ختم نہ ہوگا، ہمیشہ ملنے والا، جس میں نقصان کا بھی کوئی خدشہ نہ ہوگا۔ کون ہے کہ جو پھر اعمال صالح کے ذریعے اس دار القرار کے لیے انویسٹ نہ کرنا چاہے گا؟ تو کیا ہم اس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ والی جنت میں انویسٹ کرتے ہیں اعمال صالح کے ذریعے، ان اعمال کے ذریعے جو اللہ کی رضامندی کا سبب بنتے ہیں؟ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم نے حقیقتاً اس کو دار القرار سمجھا ہی نہیں ہے۔ تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل میں تقویٰ پیدا کریں، کیونکہ جو تقویٰ کی نگاہ ہے نا، اس سے ہر چیز ویسے ہی نظر آتی ہے جس طرح وہ حقیقتاً ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنی دل کی نگاہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ جنت کا چوتھا نام ہے مقام امین، ان المتقین فی مقام امین، پرہیزگار لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے۔ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ یعنی مالک و خالق سے ڈرتے رہے وہ قیامت کے دن جنت میں نہایت امن اور امان سے ہوں گے۔ موت سے، وہاں سے نکلنے کے غم، رنج، گھبراہٹ، مشکلوں، دکھ درد، تکالیف، مشقت، شیطان اور اس کے مکر سے،
اور حتیٰ کہ رب کی ناراضگی سے غرض تمام آفتوں اور مصیبتوں سے نہ ڈر ہوں گے وہاں پہ۔ اور اہل جنت میں طرح طرح کی نعمتوں میں ہوں گے۔ جہنمیوں کو تو پینے کو کیا ہوگا، کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، اور کھانے کو زقوم کا درخت ہوگا۔ اور جنتیوں کو جنتیں اور نہریں ملیں گی، مختلف قسم کے ریشمی لباس انہیں پہننے کو ملیں گے، جن میں نرم باریک بھی ہوگا اور دبیز چمکیلا بھی ہوگا۔ اور یہ تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور کسی کی طرف پیٹھ نہ ہوگی، بلکہ سب ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور بالکل بے خوف ہوں گے، کسی طرح کا دل میں کوئی ڈر نہ ہوگا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کا ڈر دل میں رکھا اس دنیا کی زندگی میں، اور نفسانی خواہشات سے وہ محض اللہ کی رضامندی کو مد نظر رکھ کر بچے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ فرمائے گا کہ دنیا کا ڈر اور دنیا کا تقوی انہیں جنت میں کیا چیز دے گا، مستقل راحت، سکون اور دل کا اطمینان اور بے پناہ نعمتیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اور ہم بار بار قرآن میں ان نعمتوں کا ذکر پڑھتے رہتے ہیں، کئی بار ہم پڑھتے ہیں، اور یہ ساری باتیں ہمارے علم میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم عام طور پہ روٹین کے مطابق پڑھتے ہیں نا، تو اس لیے ہم اپنے دل میں کوئی اس کے لیے خوشی محسوس نہیں کرتے۔ تو جب بھی جنت کی نعمتوں کے بارے میں پڑھیں یا سنیں تو ان نعمتوں کو جان کر اپنے دل میں خوشی اور راحت محسوس کیا کریں کہ دنیا میں اگر کسی پر آزمائش ہے نعمتوں کے حوالے سے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے یا رزق کی تنگی کا شکار ہے یا اور کوئی مشکل ہے، تو وہ تصور کرے کہ ایک دن صبر کے نتیجے میں دائمی نعمتیں مل جائیں گی۔ تو پھر ایک تو یہ ہوگا کہ صبر کرنا آسان ہوگا، اور ان نعمتوں کو تصور کر کے ایک خوشی ملے گی کہ ابدی زندگی تو وہی ہے، دارالقرار تو وہی ہے، اور مقام امین تو وہی ہے، یہ دنیا کی زندگی تو محض عارضی ہے۔ تو ایسا سوچنے سے کیا ہوتا ہے، زندگی آسان ہوتی ہے۔ اور جنت ایسی جگہ ہوگی، ایک تو وہاں کوئی ڈر نہیں ہوگا دل میں نعمتوں کے چلے جانے کا، دوسرا یہ کہ جو مانگیں گے وہاں ملے گا، ادھر ارادہ کیا اور ادھر وہ چیز موجود ہوگی۔ آج دنیا میں تو ہم کسی چیز کے لینے کا ارادہ کریں تو پھر بھی اس کے ملنے میں ہمیں کچھ وقت لگ جاتا ہے، کہ ایک تو یہ کہ اس کے لیے اسباب ہونے چاہیے، دوسرا یہ کہ ہم اسپیسیفک جگہ سے جا کے اس کو خریدتے ہیں تو وہ ہمیں ملتی ہے، یعنی کچھ مراحل سے گزر کے وہ چیز ہمیں ملتی ہے، اس کی تیاری میں وقت لگتا ہے یا اس کو لینے میں۔ لیکن جنت میں کیا ہوگا کہ ادھر خواہش کی اور ادھر وہ حاضر ہو گیا، اور پھر نہایت بے فکری کے ساتھ کہ کسی کمی کا خوف نہیں ہوگا، نہ وہ چیز ختم ہوگی اور نہ ہی یہ خوف ہوگا کہ یہ پرانی ہو جائے گی یا ہاتھ سے چلی جائے گی، ایسا کوئی کھٹکا دل میں نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جنت میں موت کا کھٹکا بھی نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن موت کو بھیڑیے کی صورت میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا، اور پکارا جائے گا کہ جنتیوں اب ہمیشگی ہے، کبھی موت نہیں، اور اے جہنمیوں تمہارے لیے بھی ہمیشہ رہنا ہے، کبھی موت نہ آئے گی۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ جنتیوں سے کہہ دیا جائے گا کہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، اور ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی کمی نہ ہوگی، اور ہمیشہ جوان ہی رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث 2837 ہے۔ اور ذرا آپ اس کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں کے لیے جہنم وارد کر دی جائے گی، جب وہ اس بات کو سنیں گے کہ موت ختم کر دی گئی ہے اور آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے، تو ان کا کیا حال ہوگا۔
آج دنیا میں تو ہم کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہوں تو دل میں ایک تسلی، آس اور امید ہوتی ہے کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ کہ یہ تکلیف مجھ سے دور ہو جائے گی، یا دنیا میں اگر وہ تکلیف نہ بھی دور ہو تو کیا تسلی ہوتی ہے کہ موت کے بعد جو جنت ہے اس میں کیا ہے، وہ تکلیف ساتھ نہیں جائے گی، وہ صرف اس دنیا کی زندگی میں ہے۔ تو ذرا آپ سوچیں، جس کے لیے جہنم لکھ دی گئی اور وہ اپنے کانوں سے یہ بات سنے گا کہ آج کے بعد کوئی موت نہیں ہے اور ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، کتنی حسرتیں اس کو گھیر لیں گی۔ تو لہٰذا آج ہمارے پاس مہلت عمل ہے اور ہم نے اپنی آنکھیں آج کھولنی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل وہ قیامت کے دن کھلیں اور بس پھر ہم ہاتھ ہی ملتے رہ جائیں کہ کاش ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے اس وقت سے فائدہ اٹھایا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال ہوا کہ کیا جنتی سوئیں گے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت کی بہن ہے، جنتی سوئیں گے نہیں، ہر وقت راحت اور لذت میں مشغول رہیں گے۔ اور اس راحت اور نعمت کے ساتھ یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ انہیں پروردگار عالم نے عذاب جہنم سے نجات دے دی، تو انہیں ان کا مطلوب حاصل ہو گیا اور خوف زائل ہو گیا۔ جو جہنم کا ان کو خوف تھا وہ ان سے دور کر دیا جائے گا۔ جنت کا اگلا نام ہے دار الآخرہ، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 ہے۔ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے، کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ اور دیکھیے بار بار یہی ذکر آ رہا ہے کہ جنت کا گھر متقین کے لیے ہے۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہم سب بس کلمہ پڑھنے پر خود کو جنت کی نعمتوں کا حقدار سمجھتے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ کا تقوی اور ڈر کتنا ہے؟ ہم عملی زندگی میں کتنا اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اتنے بے خوف ہیں کہ اللہ کے حق میں بھی کمی کرتے رہتے ہیں اور بندوں کے حق میں بھی؟ تو کیا پھر ایسے ہم اس جنت اور اس کی نعمتوں کے مستحق ٹھہریں گے؟ تقوی جو ہے نا، اس کا مقام دل ہوتا ہے، اور تقوی اللہ کا ایسا ڈر ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا ہر کام چھوڑ دیتا ہے۔ عملی زندگی میں بھی ایک انسان جتنا پرہیزگار ہوگا وہ اتنا ہی متقی اور تقوی والا ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی متقی اور پرہیزگار بننا ہے۔ اور جنت کا ایک نام جنات النعیم بھی ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے۔ اور سبقت کرنے والے تو بہرحال سبقت کرنے والے ہیں، یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے۔ جنات النعیم یعنی ایمان لانے میں اور ہر خیر کے کام میں دوسروں سے سبقت لے جانے والوں کا درجہ عام اہل ایمان سے زیادہ ہوگا۔ یہاں اللہ کے مقرب بندوں کی بات ہو رہی ہے، تو انہیں جنت میں بھی کیا ہوگا؟ اللہ کا خاص قرب نصیب ہوگا۔ دنیا میں بھی انہیں اللہ کا قرب نصیب ہوا اور جنت میں بھی وہ اللہ کے قریب رہیں گے، اور انہیں ملنے والی جنت، اہل جنت کو ملنے والی جنت سے درجے اور نعمتوں میں افضل ہوگی، بڑھ کے ہوگی۔ تو پھر ہمیں دنیا میں اپنے اعمال پر مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا کہ بس ہم جو کر رہے ہیں وہ کافی ہے، بس فرائض ادا کر رہے ہیں نا تو کافی ہے۔ نہیں، مطمئن ہو کے نہیں بیٹھنا۔ اگر کوئی اپنے فرائض پوری طرح سے ادا کر رہا ہے تو پھر اس کو کس بات کا اہتمام کرنا ہے؟ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا کیا بناتا ہے؟ اللہ کا مقرب اور پسندیدہ بناتا ہے۔ جنت کا 7واں نام ہے جنات عدن، سدا بہار جنتیں۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 31 میں اس کا ذکر ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں۔ اولئک لہم جنات عدن، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور باریک ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے۔ یہ کیسا اچھا بدلہ اور کیسی اچھی آرام گاہ ہے۔
تو یہاں پہ جنات عدن کے بعد جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. کیوں ذکر ہو رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کے اندر جنت حاصل کرنے کے لیے شوق اور رغبت پیدا ہو. قرآن اور اس سے ماقبل کا جو دور تھا اس میں رواج تھا کہ بادشاہ اور جو قبائل کے سردار ہوتے تھے وہ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے تھے، جس سے ان کی ایک امتیازی حیثیت نمایاں ہوتی تھی، اور اہل جنت کو بھی جنت میں اس طرح کے کڑے پہنائے جائیں گے. اور باریک ریشم اور موٹا ریشم یہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوگی. اور دنیا میں تو یہ مردوں کے لیے ممنوع ہے، ریشمی لباس بھی اور سونا بھی، لیکن جنت میں حلال ہوگا. اور جو لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ان محرمات سے اجتناب کریں گے تو انہیں جنت میں یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی، اور وہ با آرام شاہانہ انداز سے مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. وہاں کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی، بلکہ اہل جنت جس چیز کی خواہش کریں گے وہ موجود ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب جنت میں موجود ہے. کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور کتنی ہی اچھی آرام دہ جگہ ہے، اور کتنے ہی خوبصورت جنت کے سب نام ہیں. جتنے خوبصورت اس کے نام ہیں، اللہ تعالی ہمیں ویسے ہی اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.